ایسٹ ایجوکیشن کی بٹرفلائی اینڈ فرینڈ سیریز پری پرائمری کے 3 سالوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ پری ایئر 1، پری ایئر 2 اینڈ پری ایئر 3۔ بٹرفلائی اینڈ فرینڈ سیریز میں انگلش، اردو، میتھس اور فونیمک رائمز کے سبجیکٹ شامل کیے گئے ہیں۔ بٹرفلائی اینڈ فرینڈ سیریز کو انٹرنیشنل کامن کور اسٹینڈرڈز اور اسلامک ویلیوز کے عین مطابق ترتیب دیا گیا ہے تاکہ بچہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کی تعلیم بھی حاصل کر سکے اور اس میں اسلامک ویلیوز بھی پیدا ہو سکیں۔ آج ہم بٹرفلائی اینڈ فرینڈ سیریز کی مین فیچرز پہ بات کریں گے۔ بٹرفلائی اینڈ فرینڈ سیریز کا سلیبس فونک بیس سسٹم کی اپروچ کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہم ایزی ٹو ڈیفیکلٹ اپروچ کی بات کرتے ہیں تو بچہ انیشیل لیول پہ ساؤنڈز کے ذریعے یعنی کہ آوازوں کے ذریعے جلد لکھنا اور پڑھنا سیکھتا ہے۔ آوازوں کی بلینڈنگ کے ذریعے، ساؤنڈز کی بلینڈنگ کے ذریعے بچہ نئے الفاظ بنا سکتا ہے اور اس کی ووکیبلری بلڈنگ ہوتی ہے۔ ریسرچ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچوں کی لسننگ اسپیکنگ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اور ووکیبلری کو انہینس کرنے کے لیے اسٹوری ٹیلنگ ایک بہت ہی افیکٹو ٹول ہے۔ بٹرفلائی اینڈ فرینڈ سیریز میں یہ ٹول شامل کیا گیا ہے، لیکن اسٹوریز کو بنانے میں ایک خاص چیز مد نظر رکھی گئی ہے کہ ہر اسٹوری کوئی نہ کوئی لائف اسکل اور اسلامک ویلیوز پیدا کرتی ہے تاکہ جب بچہ ان اسٹوریز کو سنے، پڑھے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایک اسلامک ویلیو پیدا ہو اور ایک لائف اسکل پیدا ہو تاکہ بچہ ایک اچھا شہری بھی بن سکے اور ایک اچھا مسلمان بن سکے۔ آئیے اب ہم باری باری بٹرفلائی اینڈ فرینڈ سیریز کے ہر سبجیکٹ کے مین فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انگلش سیریز۔ بٹرفلائی اینڈ فرینڈ سیریز میں جو ہمارا سلیبس سٹارٹ ہوتا ہے وہ کھ سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی سی سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ جب ہم ایزی ٹو ڈیفیکلٹ اپروچ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہینڈ رائٹنگ کی 6 بیسکس موومنٹ میں جو سب سے آسان موومنٹ ہے اور سب سے ایزیسٹ اور نیچرل موومنٹ ہے وہ کھ ہے، یعنی بچہ بہت آسانی سے کھ بنا سکتا ہے اور کھ کے ذریعے گریجولی دوسرے الفابیٹک کی فارمیشن کر سکتا ہے۔ ان الفابیٹس کی اپروچ یعنی کہ ڈویژن جو بنایا گیا ہے وہ ہے گراس لیٹر اینڈ دین اسکائی لیٹر اور پھر روٹ لیٹرز۔ اسمال لیٹرز کے ذریعے ان لیٹرز کو ساؤنڈ سے سٹارٹ کیا گیا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب انگلش کا مواد ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو زیادہ تر انگلش یعنی کہ 80% جو سینٹنس میکنگ ہوتی ہے وہ اسمال الفابیٹ پہ مشتمل ہوتی ہے اور 20% اس میں کیپٹل لیٹرز یوز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم آگے بات کریں تو پکچر کمپریہنشن، لسننگ اسپیکنگ کو امپروو کرنے کے لیے یعنی کہ چھوٹے بچوں میں انیشل سٹیج کے اندر جب ہم بچوں کی لسننگ اسپیکنگ اسکلز پہ بات کرتے ہیں اس کے لیے پکچر کمپریہنشن ایک بہت ہی افیکٹو ٹول موجود ہے جس کے ذریعے ہم بچوں میں ووکیبلری بلڈنگ بھی کرتے ہیں اور اس میں اسی پکچر کمپریہنشن پہ بیس کرتی ہوئی بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوریز موجود ہیں۔ بٹرفلائی اینڈ فرینڈ سیریز بٹرفلائی اور اس کے 5 دوستوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ وہ سارے دوست مل کے کیا شرارتیں کرتے ہیں، کیا مزے کرتے ہیں اور اسی کھیل میں وہ کہانیاں موجود ہیں اور وہ کہانیاں بچے انجوائے بھی کرتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ووکیبلری ان کی انہینس ہوتی ہے۔ جب ہم بٹرفلائی اینڈ سیریز کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ سب بکس جو ہیں سیریز جو ہمارے پاس موجود ہے وہ کلر لیس ہے، آخر کیوں؟ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انیشل سٹیج پہ گروئنگ اسٹیج میں بچوں کی تھنکنگ اسکلز کو امپروو کرنے کے لیے، ان کے تھاٹس کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہم جتنا زیادہ ان کو کلر سے کھیلنا سکھائیں گے بچے کی کریٹیوٹی اتنی انہینس ہوگی۔ اسی ریسرچ کو مد نظر رکھتے ہوئے بٹرفلائی اینڈ فرینڈ سیریز کلر لیس ہے۔
اس کے علاوہ آپ کو بٹرفلائی فرینڈ سیریز کے ہر پیج پہ آئیکنز نظر آئیں گے، یعنی کہ آئیکنز ایک پکٹوریل گائیڈ ہے جس کے ذریعے بچہ ایک انڈیپینڈنٹ لرنر بنتا ہے۔ انگلش پیریڈ 2 میں ہم بچوں کو سٹوریز بتا رہے ہیں اور ہر سٹوری 4 لیٹرز پہ 4 ساؤنڈز پر مشتمل ہے، یعنی کہ جب بچہ ہر ساؤنڈ سے پہلے وہ سٹوری سنتا ہے، 4 دفعہ وہ سٹوری ریپیٹ ہوتی ہے تو بچوں کی ووکیبلری بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے آگے سینٹینس میکنگ سیکھتا ہے، آگے جملے بنانا سیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پیریڈ 2 میں جا کے بچوں کو کیپٹل لیٹرز کا انٹروڈکشن دیا ہے۔ جب اسمال لیٹر ساؤنڈز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو بچوں کو کیپٹل لیٹر کا انٹروڈکشن دیا ہے تاکہ بچہ جب پیریڈ 3 میں جائے تو وہ بآسانی سینٹینس میکنگ کر سکے۔ اس کے علاوہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بچوں میں جنرل نالج کو امپروو کرنے کے لیے کنسپچل لرننگ ہونا بہت ضروری ہے، اور تھیم از دا ماڈرن وے آف جنرل نالج۔ تھیمز کے ذریعے، پکٹوریل ایکٹیویٹیز کے ذریعے، ڈسکشن کے ذریعے بچوں میں جنرل نالج پیدا ہوتی ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بٹرفلائی اینڈ فرینڈ سیریز میں 8 تھیمز شامل کی گئی ہیں، جس میں مائی فیملی، ٹرانسپورٹ، عید فیسٹیول اور بہت سے اور ٹاپک شامل کیے گئے ہیں، جس میں بچہ تھیمز کے ذریعے، پکٹوریل ایکٹیویٹیز کے ذریعے، ڈسکشن کے ذریعے اپنے تھاٹس کو ایکسپریس کرتا ہے، اس کے اندر آبزرویشن اسکلز پیدا ہوتی ہے، انوائرمنٹل لرننگ پیدا ہوتی ہے، غور و فکر پیدا ہوتا ہے، اور بچہ روڈ میمورائزیشن سے ہٹتا ہے، رٹیفیکیشن سے ہٹتا ہے اور کانسیپچل لرننگ کی طرف آتا ہے۔ اسی طرح سے انگلش پیریڈ 3 میں کریٹو رائٹنگ کو شامل کیا گیا ہے، یعنی کہ بچوں میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے بچوں کی برین اسٹارمنگ کر کے بچوں کے سوچوں کو الفاظ کی شکل میں نکالا گیا ہے تاکہ بچہ کسی بھی ٹاپک پہ خود سے جملے بنانا سیکھ سکے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، وہ رٹیفیکیشن سے باہر نکلے، وہ خود سے 2 سے 3 جملے بنانا سیکھے۔ اسی ریسرچ کو، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کریٹو رائٹنگ شامل کی گئی ہے، چھوٹے چھوٹے سے ٹاپکس دیے گئے ہیں، ان کے اراؤنڈ برین اسٹارمنگ کی گئی ہے، اور ٹیچر تھرو ڈسکشن بچوں کے ساتھ مل کے ان جملوں کو بنواتی ہے اور بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ اسی طریقے کار کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم پیریڈ 3 میں آگے دیکھیں تو آخر میں ہمیں 243 ورڈز کی ورڈ وال نظر آئے گی۔ یہ ورڈ وال ایئر 1 2 3 یعنی کہ 3 سالوں میں جو ہم نے بچوں کو ایکشن ورڈز، اپوزٹس، کلرز، کی ورڈز، ووکیبلری دی ہے، ان سب ورڈز کو مل کے یہ ورڈ وال بنائی گئی ہے جو کہ انگلش کی تقریباً 70% ووکیبلری کو کمپلیٹ کرتی ہے، اور جب بچہ پرائمری لیول پہ جاتا ہے تو وہ بآسانی جملے لکھ سکتا ہے، سینٹینس میکنگ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک اچھا خاصا ذخیرہ الفاظ موجود ہوتا ہے، ووکیبلری موجود ہوتی ہے۔ عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے اردو لکھنا پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ 80% اردو کا مواد آدھی اشکال پر مبنی ہے، یعنی کہ جو حروفوں کی جوڑ توڑ ہے وہ آدھی اشکال پر مبنی ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بٹرفلائی اینڈ فرینڈ سیریز میں اردو کی ابتدا آدھی اشکال سے اور آوازوں سے ساتھ کی گئی ہے تاکہ بچوں کے لیے الفاظوں کو لکھنا اور پڑھنا بہت آسان ہو جائے۔ حروفوں کی جوڑ توڑ کے لیے جب بچہ آدھی اشکال کو دیکھتا ہے تو ان آدھی اشکال کو ملانا اور ساتھ ساتھ ان کو توڑنا، یعنی کہ حروف کی جوڑ توڑ جب بچہ کرتا ہے آدھی اشکال کے ساتھ تو اس کے لیے الفاظوں کو پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہم اردو کی سیریز کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سیریز ب سے شروع کی گئی ہے۔ اردو میں آ او ای اے یعنی کہ الف واو چھوٹی یہ بڑی یہ کو مصوتیں یعنی کہ آخر کی آواز کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔
इनसे वोकैबुलरी ज़ख़ीरा अल्फाज कम बनते हैं और इसके साथ साथ जब हम इनको आखिर की आवाज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ हुर्फों की जोड़ तोड़ बहुत आसान होती है, जैसे कि ता, ती, ते, तो। यानी कि जब हम किसी भी हुर्फ के साथ में, किसी भी आवाज के साथ में आखिर में आ, ओ, ई, ए जोड़ते हैं तो मुख्तलिफ अल्फाज बन जाते हैं और ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ता जाता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आ, ओ, ई, ए मुसव्वतों को आखिर की आवाज के तौर पर शामिल किया गया है। उर्दू हुरूफ़े तहज्जी 51 है, यानी कि 36 हल्की आवाजें और 15 भारी आवाजें। प्री ईयर 1 में 28 हल्की आवाजों को शामिल किया गया है और प्री ईयर 2 में बाकी की 8 एक जैसी आवाजों का तारुफ दिया गया है, ताकि बच्चा इनिशियल स्टेज पे कंफ्यूजन का शिकार ना हो और बाआसानी वो आवाजों को सीख सके और उनमें फर्क महसूस कर सके। इसी तरीके से भारी आवाजों को प्री ईयर 3 में शामिल किया गया है और इसी के जरिए बच्चा हल्की और भारी आवाजों में फर्क करना सीखता है। एक और चीज जो आप बटरफ्लाई एंड फ्रेंड्स सीरीज में नोट करेंगे वो है राइम्स। ये राइम्स या तो फॉर्मेशन राइम्स है या फिर वोकैबुलरी बेस्ड राइम्स हैं, जिसके जरिए बच्चों की फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग होती है और साथ साथ बच्चों की वोकैबुलरी बिल्डिंग भी होती है। इसी तरीकेकार से बच्चा उर्दू में 2 उर्फी, 4 उर्फी और 3 उर्फी अल्फाज बनाना आसानी से सीख जाता है और बिलतरतीब अल्फाज, इबारत और जुमलों के साथ साथ पैराग्राफ पढ़ना सीख जाता है। पीरियड 3 में जो कहानियां मौजूद है उसे बच्चा बआसानी पढ़ सकता है, क्योंकि ये कहानियां एक खास अंदाज में तरतीब देकर बनाई गई हैं। हर कहानी में वो अल्फाज का मजमुआ शामिल किया गया है जो कि बच्चा पहले ज़ख़ीरे अल्फाज की सूरत में या फिर कलीदी अल्फाज की सूरत में पढ़ चुका है और उन अल्फाजों को मिलाकर एक बहुत खूबसूरत सी कहानी तरतीब दी गई है। इसके साथ साथ हम आगे बात करेंगे मैथ सीरीज पे। मैथ एक एनवायरमेंटल लैंग्वेज है, यानी कि मैथ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, इसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहा जाता है। यानी कि मैथ में जितना आप एनवायरमेंट के थ्रू बच्चे को सिखाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे, बच्चे को कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होंगे। इसी रिसर्च को मद्देनजर रखते हुए मैथ में काउंटिंग्स, नंबर्स, यूनिट्स, टेंस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, सेट्स का तारुफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के तौर पे दिया गया है और साथ साथ इसकी बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी बनाई गई हैं, जिसके जरिए बच्चा बहुत ही आसानी से इन कॉन्सेप्ट को सीखता है और समझता है। सेट्स का तारुफ दिया गया है ताकि बच्चों को आगे जाकर मल्टीप्लिकेशन और टेबल्स पढ़ने में आसानी हो। एक और चीज जो आपको मैथ में नजर आएगी वो है शेप्स का तारुफ। यानी कि बटरफ्लाई एंड फ्रेंड्स सीरीज में सॉलिड शेप्स को पहले मुतारिफ कराया गया है। जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल लर्निंग की तो हम अपने अतराफ में, अपने माहौल में अगर इर्द गिर्द देखें तो हमें सॉलिड शेप्स नजर आएंगे। कैसे? हमें एप्पल नजर आएगा, हमें बॉटल नजर आएगी, हमें कबर्ड नजर आएगा। यानी कि बच्चा सॉलिड शेप्स को पहले महसूस कर सकता है, देख सकता है, उनके टेक्सचर को जान सकता है। तो हम सबसे पहले बच्चों को 3D शेप्स यानी कि सॉलिड शेप्स का तारुफ देते हैं और उसके बाद फ्लैट शेप्स का तारुफ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लैट शेप्स आर द इमेजेस ऑफ सॉलिड शेप्स। पहले फ्लैट शेप्स को सॉलिड शेप्स के जरिए निकाला जाता है। जब हम बॉटल रखते हैं और उसका एक इमेज बनाते हैं तो हमारे पास सर्कल निकल के आता है और इसी चीज को हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के जरिए किताब में समझाया गया है, बताया गया है। अब हम बात करते हैं आगे फोनेमिक राइम की। साउंड्स की ब्लेंडिंग के जरिए हमने बच्चों को
2 letters और 3 letters words का तारुफ दिया है ताकि बच्चा ब्लेंडिंग कर सके और ढेरों वोकैबुलरी बना सके। बच्चा इनिशियल साउंड्स के जरिए 2 लेटर वर्ड बनाना सीख रहा है, 3 लेटर वर्ड बनाना सीख रहा है, CBC वर्ड सीखता है, यानी कि कॉन्सोनेंट्स, वोवेल और कॉन्सोनेंट की टेक्निक को इस्तेमाल करके बच्चों को ढेरों अल्फाज दिए गए हैं, समझाए गए हैं। इसी तरीके कार को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को ना सिर्फ ब्लेंड सिखाए गए हैं बल्कि साथ साथ उनमें डायग्राफ का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है ताकि जब बच्चा प्राइमरी लेवल पे आए तो उसे बासानी डायग्राफ और ब्लेंड्स का फर्क मालूम हो सके और बच्चा राइटिंग प्रैक्टिस कर सके और बासानी बहुत से जुमले, सिंपल सेंटेंसेस, पैराग्राफ लिख सके। इसी के साथ साथ बच्चों में रीडिंग डेवलपमेंट के लिए रीडर्स को शामिल किया गया है। लेवल 1 और लेवल 2 में आपको रीडर्स नजर आएंगे जो कि बहुत ही कलरफुल और मजेदार से रीडर्स हैं, जिसमें नए नए अल्फाज शामिल किए गए हैं, वोकैबुलरी दी गई है जिसको बच्चा फोटो मेमोरी के जरिए पढ़ना सीखता है और बिलतरतीब बच्चा वर्ड से वोकैबुलरी को एनहांस करते हुए वर्ड्स के साथ वो सेंटेंस बनाना सीखता है और उसके साथ साथ पैराग्राफ पढ़ना सीखता है, यानी कि वर्ड से सेंटेंसेस और सेंटेंसेस से पैराग्राफ, और इस तरह से बच्चा एक गुड रीडर बनता है। और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है जब बच्चा पीरियड 3 में जाता है तो उसके लिए सेंटेंस मेकिंग, सेल्फ राइटिंग बहुत आसान हो जाती है। इस पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए और इनके 100% नताइज हासिल करने के लिए टीचिंग रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, यानी कि जब आप ये सिलेबस अडॉप्ट करते हैं तो उसी के साथ साथ आपको इन पूरे वर्ड्स यानी कि इनकी साउंड्स के, अशकाल के, नंबर्स के फ्लैश कार्ड्स भी मिलते हैं और ईयरली ब्रेकअप प्रोवाइड किए जाते हैं, असेसमेंट पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग मैनुअल दिया जाता है और इसके अलावा पेज टू पेज हमारी वीडियो लेसन्स मौजूद हैं ताकि ये टीचर्स को पता चल सके कि किस तरीके से इन एक्टिविटीज को, इन टॉपिक्स को क्लास में इंप्लीमेंट किया जाएगा और 100% रिजल्ट आपको मिल सकेंगे। इसके अलावा मजीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं east.education। थैंक यू सो मच।